دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں شادی سے انکاری تھی کیونکہ مجھے سسرالی رشتوں سے چڑ تھی، بلکہ نفرت تھی۔ ایک بندے کے ساتھ کے حصول کے لیے کیا ڈھیر سارے فضول رشتوں کو قبول کروں، ان کی اچھی بری باتیں سہوں، ناروا رویہ برداشت کروں، رنگت خراب، صحت متاثر، آخر میں دماغ خراب۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی، آزاد، من پسند، پرسکون۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہونے کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے۔ یہ سب کہاوتیں میرے آنگن کی دہلیز پر جمع ہو گئیں۔ جب حیدر کا رشتہ میرے لیے آیا تو انکار کی گنجائش نہ تھی، اور میرے گھر والوں نے مجھ سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ میں اپنی آزادی یعنی رسالے پڑھنا، دیر تک سونا، موبائل اور انٹرنیٹ پر مصروف رہنا وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کے خاتمے پر سخت پریشان تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود کو ستی ساوتری ثابت نہیں کرنا چاہتی، سسرالی رشتوں کو سر نہیں چڑھانا۔ وہ میرے گھر آئے تھے میرا ہاتھ مانگنے، میں تھوڑی گئی تھی ان کے گھر ان کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے۔ کوکنگ میری گزارے لائق تھی، آملیٹ، ہاف فرائی اور بوائل ایگ میں بنا لیتی تھی، مزاج بھی بس ٹھیک تھا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسے ہی رہوں گی۔ شادی کے تمام معاملات بخیر و خوبی انجام پا گئے۔ رسموں میں بدمزگی ہوئی، نہ حق مہر پر جھگڑا ہوا، نہ بری میں آؤٹ فیشن کپڑے تھے، نہ ہی ولیمے پر فضول میک اپ کرایا گیا۔ ہر چیز نفیس اور عمدہ تھی، پر میں اپنے ہی غموں میں گرفتار تھی۔ سسرال کے خلاف منصوبہ بندی میں مصروف تھی، سو کسی اور طرف دھیان نہ گیا۔ چند دن کے ناز نخروں کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوا تو میں نے گھر والوں کے 14 طبق روشن کر دیے، لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا موقف بیان کر دیا، کچھ عملاً اور کچھ لفظاً۔ دراصل میں بلا ضرورت بولتی نہ تھی، اور اس کا سبب میری کم گوئی نہ تھی، بلکہ میں صرف اپنی پسند اور اپنے مطلب کے لوگوں کو لفٹ کراتی تھی، ورنہ گمسم بیٹھی رہتی۔ اور میری ساس کو میری اس خوبی نے متاثر کیا۔ اب جو دلہن کو کفن پھاڑ کے بولتے دیکھا تو یقیناً حیرت بنی بیٹھی تھی۔ ایک نند اپنے گھر کی تھی، ایک دیور اور ایک نند پڑھتے تھے، سسر اور میرے شوہر جاب کرتے تھے۔ خوشحالی تھی، پیسے کی ریل پیل میں خود کو بیڈ روم تک محدود رکھتی، کسی سے بات نہ کرتے، مجبوراً کلام کرنا پڑتا تو میرا انداز ایسا ہوتا کہ سوال کرتے تو جواب دیتی، میں سوال کرتی تو صرف جواب ملتا۔ میں اسے اپنی کامیابی سمجھتی۔ میرے پہننے اوڑھنے اور آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ میری امی جو میرے خیالات پر بولتی اور ٹوکتی تھیں، اب مجھے اس طرح عیش کرتے دیکھ کر خوش ہوتی اور دعائیں دیتی تھیں۔ آپ کی سوچ غلط تھی امی، میں کبھی آپ کو فالو نہیں کروں گی۔ میں ٹین ایج میں امی سے یہی کہا کرتی تھی، اور میں نے ایسا ثابت کر دکھایا تھا۔ اس کی وجہ میری دادی اور پھوپھی کا امی سے ناروا سلوک تھا، بلکہ ظالمانہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ دادی سارا دن پلنگ پر بیٹھ کر حکم چلاتی، پھوپھو مزاج دار، دادا اور چاچو عضو معطل اور ابو بے حس۔ جب تک دادی زندہ رہیں زندگی ایک سزا تھی۔ امی کے ملگجے کپڑے، بے رونق آنکھیں، بری حالت، ابو کو نظر نہ آتی۔ سب لوگ امی پر ترس کھاتے، ابو صرف تابعدار بیٹے تھے۔ ان حالات نے مجھے باغی بنا دیا، اور خود سر بھی۔ سو آج میں جو بھی تھی حالات کے رد عمل کے نتیجے میں بنی تھی۔ یہ میرا خیال تھا۔ سسرال میں سب نے میری ہٹ دھرمی پر سمجھوتا کر لیا، سوائے میرے شوہر کے۔ وہ مجھے ٹوکتے، پہلے پیار سے اور پھر سنجیدگی سے۔ میں اپنی ساس کا سکھاوا سمجھتی، نندوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں سمجھتی، حالانکہ وہ میری ضدی طبیعت پر 2 حرف بھیج چکی تھی۔ وقت اپنی چال چلتا گیا، سسر وفات پا گئے، دیور باہر پڑھنے چلا گیا، چھوٹی نند بیاہی گئی۔ میرا مزاج اور روش وہی تھے، لیکن ساس اب علیل رہنے لگی تھی۔
حیدر کا سختی سے حکم تھا گھر کی طرف توجہ دوں،